آپ کو منشیات کے بڑے اڈے ختم کرنے پڑیں گے. ابھی میں ایک انویسٹیگیٹ کر رہا تھا, پاک کالونی میں ایک منشیات کا اڈا ہے. ریان بھائی آپ تصور نہیں کر سکتے, وہ روزانہ 90 لاکھ روپے کی منشیات فروخت کرتا ہے. روزانہ 90 لاکھ کا بیچنے کا مقصد آپ سمجھیں کہ کتنے لوگ, کتنے بچے اس سے متاثر ہو رہے ہیں. ایک منشیات کے اڈے کی مثال دی ہے میں نے آپ نے, اس کا نام ہے حاجی ریاست. پاک کالونی میں اپنا منشیات کا اڈا چلاتا تھا, وہ پکڑا گیا ہے. اس کی انٹیروگیشن رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ وہ 90 لاکھ روپے کی منشیات شہر میں فروخت کرتا تھا. جب ایک منشیات کا اڈا یہ کرتا ہے تو اس شہر میں کیا ہوتا ہوگا اور کیا ہو رہا ہے, یہ سب کے سامنے. پھر آپ پالیسی کی باتیں کرتے ہیں, منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کر دو. اچھا کریک ڈاؤن ایک ہفتے کا ہی تو ہوتا ہے. صحیح. اس کو پکڑ کے لیا, اس کو پکڑ کے لیا, اس کو ایف آئی آر کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. بھائی آپ کی انفارمیشن کدھر ہے؟ آپ کی انفارمیشن ہے کیا کہ کراچی شہر میں منشیات کے اڈے؟ آپ کسی سے پوچھیں, آپ کسی وزیر سے پوچھیں نا جو منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, ان سے پوچھیں لسٹ تو لاؤ کراچی شہر میں کتنے منشیات کے اڈے, کتنے بڑے منشیات کے اڈے کام کر رہے ہیں. لسٹ تو ہو آپ کے پاس, آپ کا ہوم ورک تو ہو, آپ کا انٹیلیجنس نیٹ ورک تو ہو جو آپ کو بتائے کہ اس شہر کی تباہی میں اہم کردار ان کا ہے. پتہ کچھ ہوتا نہیں, آپریشن لانچ کر دیتے ہیں, آپریشن لانچ کر دیتے ہیں. تو یہ آپریشن تو اس شہر میں کئی اور شہر تباہی کی طرف ہی گیا ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ فورسز بنی ہوئی ہیں, پھر اب جیسے کہ سی ٹی ڈی ہے, اسپیشل برانچ ہے, ایسی اور زیادہ ہے, تو یہ لوگ ان کا بنیادی طور پہ کام ہے کیا اور یہ کر کیا رہے ہیں؟ ریحان بھائی سی ٹی ڈی کا کام تو ہے دہشت گردی سے نمٹنا. صحیح. اب لائن لگا کے آپ نے سیل, غیر ملکیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے سی ٹی ڈی کا یہ سیل کام کرے گا, صحیح. بھتہ خوری کے لیے یہ کام کرے گا, دہشت گردی کے لیے یہ کام کرے گا. آپ نے سیل بنا دیا, آپ نے پارٹی انچارج بنا دیا. اب ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ رات میں پولیس موبائلیں مٹی لگاتے ہیں, پولیس موبائلوں کو جی جی. کپڑا باندھ دیتے ہیں تاکہ اپنی شناخت چھپائی جا سکے. صحیح. اس کے بعد پورے شہر میں دندناتے پھریں گے, جرم کرنے والے کو اٹھائیں گے, اس کو لاک اپ کریں گے. ان کا فوکس کیا ہوگا؟ ان کا فوکس یہ ہوگا یار ہم اس سے کتنے پیسے لے سکتے ہیں. اس کی فیملی کو فون کرائیں گے, 2 لاکھ روپے دے دو, 3 لاکھ روپے دے دو. یہ پورے دن میں جوڑ توڑ کا کام ہے. یہ میں آپ کو گارنٹی سے بولتا ہوں. پھر میں بولتا ہوں چلیں ٹھیک ہے, اگر یہ نہیں ہے نا, آپ سی ٹی ڈی سی آئی اے کی 5 سال کا ریکارڈ نکالیں, کتنی ایف آئی آر درج کی ہیں, کتنے ملزمان کو سزا دلائی ہے, کتنے ملزمان کو سزا دلانے کے بعد اس کا فالو اپ کیا ہے؟ فالو اپ ہے ہی نہیں نا. آپ نے مقدمات درج کیا, اور سی ٹی ڈی کا کام نہیں ہے کال سینٹر پہ چھاپے مارنا. بھائی یہ ہر چیز کو دہشت گردی سے ملا دیتے ہیں. صحیح. کال سینٹر چل رہا ہے, یہ تو ٹیرر فائنینسنگ ہو رہی ہے. وہ بھائی نہیں ہو رہی ہے, آپ کا کام نہیں ہے. جن اداروں کا سائبر کرائم کا کام ہے اس کو کرنا چاہیے نا وہ کام, آپ کا کام نہیں ہے یہ غیر قانونی چھاپے مارنا. پھر آپ چھوڑیں, ابھی سی ٹی ڈی کے 4 پولیس اہلکار گرفتار ہوئے ہیں, اپنے ہی تھانے میں لاک اپ ہوئے ہیں, اور ان کے خلاف اشتہار لگائے سی ٹی ڈی گارڈن میں کہ وہ یہاں نہیں آنے چاہیے. ایس ایس پی نے اشتہار لگایا ان کا. یہ چھوڑیں, اے وی ایل سی جس کا کام ہے موٹر سائیکلنگ کی جو لفٹنگ ہے اس کی روک تھام, ایک اس کا پارٹی انچارج اغوا برائے تاوان میں پکڑا گیا, پریڈی تھانے نے اس کو بند کیا. جب اس کا آپ نے بیک گراؤنڈ چیک کرنا شروع کیا تو پتہ یہ چلا کہ پہلے بھی اغوا برائے تاوان میں. یار ایک آدمی اغوا برائے تاوان میں بند ہو چکا ہے, آپ پھر اس کو اس کام کے لیے وہاں پوسٹنگ پہ دے رہے ہو, تو پھر آپ تباہی کی طرف جا رہے ہو نا. اچھا پھر میں پولیس افسران کے پاس اکثر بیٹھ کے ڈسکس کرتا ہوں, یار یہ موٹر سائیکلوں کی چھینا جھپٹی چوری کس طرح رکے گی؟ وہ یہ بولتے ہیں وی ایل سی بند کر دو, یہ ادارے ہی بند کر دو, تھانوں کو مضبوط کر دو, ان کے اوپر اچھے افسران لگا دو, یہ سارے معاملہ ختم ہو جائیں. یہ سارے تو لائنیں دیتے ہیں. آپ کی موٹر سائیکل چوری ہو جائے یا چھن جائے وہ آپ کو لائن دے گا, بیٹا یہ نہیں کرو, یہ کر لو, اس طرح کر لو, اس طرح کر لو, اس طرح کر لو. یہ جاتی کہاں ہے موٹر سائیکلیں چھن کے؟ جو جیسے 125 ہے یا اور جو گاڑیاں ہیں CD70 وغیرہ یا اور ہیں, تو وہ جاتی کہاں ہیں؟ ریحان بھائی اس شہر کا المیہ یہ 2.5 سے 3 لاکھ روپے کی 125 خریدتے ہیں. 2.5 سے 3 لاکھ روپے کی 125, کوئی لونڈا آتا ہے کراچی شہر میں, آپ کو اسلحہ دکھاتا ہے, آپ کی موٹر سائیکل چھین لیتا ہے. وہ یہاں سے موٹر سائیکل لے کے جاتا ہے ہب اوتھل, یہاں پہ وہ بیچتا ہے 70,000 80,000 روپے کی. ابھی ایک ملزم پکڑا گیا, مدثر نام ہے اس کا نا, کیماڑی پولیس نے اس کو پکڑا تھا. میں نے اس کا انٹرویو کیا, اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس نے شارع فیصل پہ, لالو کھیت پہ, لیاقت آباد میں اور ناظم آباد میں 4 موٹر سائیکلیں چھینی 125, نہیں 125 جن کی نمبر پلیٹ بھی نہیں لگی تھی. اس نے یہاں سے اٹھائی, اس نے اپنے ساتھی ہے اسامہ اس کو لے کے گیا اوتھل میں. ثناء اللہ نامی ایک ملزم ہے, اس کو جا کے اس نے 80,000 روپے میں وہ موٹر سائیکلیں بیچ دیں. آپ یہ سوچیں جو تنخواہ دار ہیں وہ تنخواہوں میں اپنا پیٹ کاٹ کے جمع پونجی کر کے موٹر سائیکل لیتا ہے, اور اس کو یہ نہیں پتا کہ صبح یہ موٹر سائیکل میرے پاس رہے گی یا نہیں. اور پھر یہ حکومتیں بات کرتی ہیں کہ امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہے. امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے جب تک ایک عام آدمی کو تحفظ فراہم نہیں ہوگا اور وہ اس شہر میں مطمئن ہو کے نہیں گھومے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس شہر میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے. اچھا جس طرح یہ موٹر سائیکل اوتھل پہنچ گئی, پھر وہ اس کا کرتے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتے. وہ 2 طریقے کار اپناتے ہیں, یا تو ان کے پارٹس بیچتے ہیں, آپ نے ٹائر الگ نکال لیے, مڈ گارڈ الگ نکال لیے, ٹنکی الگ نکال لی, ہینڈل الگ نکالا,
وہ اس کو اس طرح بیچتے ہیں یا وہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اچھا آپ پھر مشترکہ آپریشن کرو نا, بلوچستان پولیس کو اپنے ساتھ ملاؤ, سندھ پولیس ساتھ ملے اور آپ ایک آپریشن کرو. صحیح. آپ کے پر جلتے ہیں, آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں, کیوں؟ آپ کر ہی نہیں سکتے ہو نا. آپ تو پھر بلوچستان تو بہت دور جا رہے ہو, آپ کراچی کے کچھ علاقے ایسے ہیں آپ وہاں پہ گھس نہیں سکتے ہو. آپ 60 سپر ہائی وے کی حدود میں ایک منشیات فروش ہے, میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے, آپ اس کے اڈے تک نہیں پہنچ سکتے ہو. یہ میں ریاست کی بات کر رہا ہوں, یہ میں پولیس کی بات کر رہا ہوں, یہ میں سندھ رینجرز کی بات کر رہا نہیں ہوں. جیسے 125 ہے یا اور جو گاڑیاں ہیں CD70 وغیرہ ہیں یا اور ہیں تو وہ جاتی کہاں ہیں؟ ریحان بھائی اس شہر کا المیہ یہ 2.5 سے 3 لاکھ روپے کی 125 خریدتے ہیں. 2.5 سے 3 لاکھ روپے کی 125 کوئی لونڈا آتا ہے کراچی شہر میں, آپ کو اسلحہ دکھاتا ہے, آپ کی موٹر سائیکل چھین لیتا ہے. وہ یہاں سے موٹر سائیکل لے کے جاتا ہے ہب اوتھل, یہاں پہ وہ بیچتا ہے 70,000 80,000 روپے کی. ابھی ایک ملزم پکڑا گیا, مدثر نام ہے اس کا نا, کیماڑی پولیس نے اس کو پکڑا تھا. میں نے اس کا انٹرویو کیا, اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس نے شارع فیصل پہ, لالو کھیت میں, لیاقت آباد میں اور ناظم آباد میں 4 موٹر سائیکلیں چھینی 125 نہیں 125 جن کی نمبر پلیٹ بھی نہیں لگی تھی. اس نے یہاں سے اٹھائی, اس نے اپنے ساتھی ہے اسامہ اس کو لے کے گیا اوتھل میں. ثناء اللہ نامی ایک ملزم ہے, اس کو جا کے اس نے 80,000 روپے میں وہ موٹر سائیکلیں بیچ. آپ یہ سوچیں جو تنخواہ دار ہیں وہ تنخواہوں میں اپنا پیٹ کاٹ کے جمع پونجی کر کے موٹر سائیکل لیتا ہے, اور اس کو یہ نہیں پتا کہ صبح یہ موٹر سائیکل میرے پاس رہے گی یا نہیں. اور پھر یہ حکومتیں بات کرتی ہیں کہ امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہے. امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے جب تک ایک عام آدمی کو تحفظ فراہم نہیں ہوگا اور وہ اس شہر میں مطمئن ہو کے نہیں گھومے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس شہر میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے. اچھا جس طرح یہ موٹر سائیکل اوتھل پہنچ گئی, پھر وہ اس کا کرتے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتے. وہ 2 طریقے کار اپناتے ہیں, یا تو ان کے پارٹس بیچتے ہیں, صحیح. آپ نے ٹائر الگ نکال لیے, مڈ گارڈ الگ نکال لیے, ٹنکی الگ نکال لی, ہینڈل الگ نکالا, وہ اس کو اس طرح بیچتے ہیں یا وہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اچھا آپ پھر مشترکہ آپریشن کرو نا, بلوچستان پولیس کو اپنے ساتھ ملاؤ, سندھ پولیس ساتھ ملے اور آپ ایک آپریشن کرو. صحیح. آپ کے پر جلتے ہیں, آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں, کیوں؟ آپ کر ہی نہیں سکتے ہو نا. آپ تو پھر بلوچستان تو بہت دور جا رہے ہو, آپ کراچی کے کچھ علاقے ایسے ہیں آپ وہاں پہ گھس نہیں سکتے ہو. آپ 60 سپر ہائی وے کی حدود میں ایک منشیات فروش ہے, میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے, آپ اس کے اڈے تک نہیں پہنچ سکتے ہو. یہ میں ریاست کی بات کر رہا ہوں, یہ میں پولیس کی بات کر رہا ہوں, یہ میں سندھ رینجرز کی بات کر رہا ہوں. کہ جمع پونجی کر کے موٹر سائیکل لیتا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ صبح یہ موٹر سائیکل میرے پاس رہے گی یا نہیں. اور پھر یہ حکومتیں بات کرتی ہیں کہ امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہے. امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے جب تک ایک عام آدمی کو تحفظ فراہم نہیں ہوگا اور وہ اس شہر میں مطمئن ہو کے نہیں گھومے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس شہر میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے. اچھا جس طرح یہ موٹر سائیکل اوتھل پہنچ گئی, پھر وہ اس کا کرتے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتے. وہ 2 طریقے کار اپناتے ہیں, یا تو ان کے پارٹس بیچتے ہیں, صحیح. آپ نے ٹائر الگ نکال لیے, مڈ گارڈ الگ نکال لیے, ٹنکی الگ نکال لی, ہینڈل الگ نکالا, وہ اس کو اس طرح بیچتے ہیں یا وہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اچھا آپ پھر مشترکہ آپریشن کرو نا, بلوچستان پولیس کو اپنے ساتھ ملاؤ, سندھ پولیس ساتھ ملے اور آپ ایک آپریشن کرو. صحیح. آپ کے پر جلتے ہیں, آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں, کیوں؟ آپ کر ہی نہیں سکتے ہو نا. آپ تو پھر بلوچستان تو بہت دور جا رہے ہو, آپ کراچی کے کچھ علاقے ایسے ہیں آپ وہاں پہ گھس نہیں سکتے ہو. آپ 60 سپر ہائی وے کی حدود میں ایک منشیات فروش ہے, میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے, آپ اس کے اڈے تک نہیں پہنچ سکتے ہو. یہ میں ریاست کی بات کر رہا ہوں, یہ میں پولیس کی بات کر رہا ہوں, یہ میں سندھ رینجرز کی بات کر رہا ہوں.